بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، ہم توضیح المسائل کتاب کو مسلسل پڑھ رہے ہیں، جس کا آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان کاروبار کا منافع ہے۔ اس مسئلہ نمبر 1726، اس مسئلے میں پہلے ہم متن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کفایت شعاری کے سبب سال بھر کے اخراجات کے بعد کچھ رقم جمع کی ہو تو ضروری ہے کہ اس بچت کا خمس دے، یعنی انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ کفایت شعاری کرتا ہے، کچھ بچاتا ہے، کچھ پیسہ سیو کرتا ہے، تو اس صورت میں جو اس کے پاس سیونگ ہے یا جو اس نے کفایت شعاری سے پیسے بچائے ہیں، تو اگر وہ سال بھر کے اخراجات کے بعد بچ جائے تو اس بچت کا خمس دیا جائے گا۔ یعنی اس مسئلے میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر بعض لوگ یہ سمجھیں کہ کفایت شعاری کی وجہ سے جو پیسہ بچایا جاتا ہے تو اس پر خمس نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سال بھر کے اخراجات کے بعد پیسے بچیں، چاہے وہ کفایت شعاری کے ذریعے سے بچائے، دونوں صورتوں میں اس پر خمس واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1727، جس شخص کے تمام اخراجات کوئی دوسرا شخص برداشت کرتا ہو، ضروری ہے کہ جتنا مال اس کے ہاتھ آئے اس کا خمس دے۔ اب یہاں پر تھوڑی صورتحال مختلف ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس کا سارا خرچہ کوئی اور برداشت کرتا ہے، مثلا بیٹا ہے، اس کے سارے اخراجات اس کا باپ برداشت کرتا ہے، یا مثلا بیوی ہے، اس کے سارے اخراجات اس کا شوہر برداشت کرتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی شخص جو کسی کی کفالت میں ہو، اگر وہ اس کے سارے اخراجات کوئی اور برداشت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر خود پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب جب اس کو کہیں سے مال مل جائے، چاہے کس طریقے سے ملے، کہیں سے ملے، جیسے ہی اس کو مال ملے گا تو اب اس کے لیے یہ انتظار نہیں ہوگا کہ وہ سال بھر خرچہ کرے اور اس کے بعد جو بچ جائے تو اس پر خمس ہو، نہیں، بلکہ جتنا مال اس کے ہاتھ آئے اس کا خمس دے۔ یعنی جیسے ہی اسے مال حاصل ہوگا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ اس کا جو مال اسے ملا ہے اس کا اپنا خرچہ تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب وہ سارے کا سارا اس کا فائدہ ہے، تو فائدے پر خمس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جیسے ہی اسے مال ملے گا اسے سال بھر کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے فوراً اس کا خمس ادا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 1728، اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کچھ خاص افراد مثلا اپنی اولاد کے لیے وقف کر دے اور وہ لوگ اس جائیداد میں کھیتی باڑی اور شجر کاری کریں اور اس سے منافع حاصل کریں، اور وہ کمائی ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، تو ضروری ہے کہ اس کمائی کا خمس دیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی جائیداد
اپنے بیٹے، اپنی اولاد یا کسی اور جو بھی شخص ہو اس کے حوالے کر دے اور وہ اس جائیداد میں کھیتی باڑی کریں، شجر کاری کریں، یا اب ضروری نہیں ہے کہ کھیتی باڑی ہی کریں یا شجر کاری کریں، جو بھی کریں، مثلا زمین ہے تو کھیتی باڑی کریں یا شجر کاری کریں، اگر دکان ہے تو اس کو چلائیں، اسے آباد کریں، اگر بزنس ہے تو اسے اور زیادہ مضبوط کریں اور اس سے پیسہ کمائیں۔ جتنی بھی اس سے وہ کمائی کر کے منافع حاصل کریں گے، ان کے سال بھر کے اگر اخراجات سے زیادہ ہو جاتا ہے منافع تو اس صورت میں اس پر خمس واجب ہے۔ نیز یہ کہ اگر وہ کسی اور طریقے سے اس جائیداد سے نفع حاصل کریں، مثلا اسے کرائے پر دے دیں، تو ضروری ہے کہ نفع کی جو مقدار ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمس دیں۔ یعنی پہلی اور دوسری صورت میں کیا فرق ہے کہ پہلی صورت میں جن کو دیا جا رہا ہے وہ خود اسے آباد کریں، مثلا زمین دی والد نے اپنی اولاد کو، اولاد نے اس میں کھیتی باڑی کی، اس میں شجر کاری کی، اس سے نفع حاصل کیا اور وہ نفع اور کمائی ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو گئی، اس پر خمس واجب ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ انہیں جیسے ہی اس نے زمین دی، مثلا اپنے والد نے اپنی اولاد کو زمین دی، اب وہ خود اسے آباد نہیں کرتے بلکہ اسے کرائے پر دے دیتے ہیں، اسے ٹھیکے پر دے دیتے ہیں، اسے مقادے پر دے دیتے ہیں، تو اس مقادے کی صورت میں، اس ٹھیکے کی صورت میں، اس کرائے کی صورت میں جو مقدار انہیں نفع کا حاصل ہوگا، جتنی مقدار میں انہیں نفع حاصل ہوگا، وہ اگر ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں اس پر بھی خمس واجب ہے۔ آ جائیے مسئلہ نمبر 1729۔ جو مال کسی فقیر نے واجب صدقے جیسے کفارات اور رد مظالم یا مستحب صدقے کے طور پر حاصل کیا ہو، اگر وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، یا جو مال اسے دیا گیا ہو اس سے اس نے نفع کمایا ہو، مثلا اس نے ایک ایسے درخت سے جو اسے دیا گیا ہو پھل حاصل کیا ہو اور وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ اب یہاں پر متن ہم نے پڑھ لیا، یہاں پر چند لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ جن کی وضاحت ضروری ہے۔ واجب صدقہ ایک صدقہ ہوتا ہے جو کہ ہم چلتے پھرتے دے دیتے ہیں اور وہ ہم پر واجب نہیں ہے، یہاں پر واجب صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا کفارات، مثلا کوئی ایسی خطا، ایسی غلطی یا ایسی کوئی چیز مجھ سے سرزد ہوئی جس کا کفارہ ہے، مثلا جیسے کہ میں نے روزہ ایک چھوڑ دیا، اس کا کفارہ ہے، میں نے روزہ توڑ دیا، اس کا کفارہ ہے، وہ کفارات۔ تیسری چیز رد مظالم، کہ میں نے کسی کو نقصان پہنچایا یا میں نے کسی کے پیسے کھائے، اب جس کے پیسے کھائے وہ موجود نہیں ہے، اسے میں دے نہیں سکتا، اس کے بدلے میں جو پیسے دیے جاتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچانے کے بعد جو دیے جاتے ہیں انہیں رد مظالم کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں یعنی واجب صدقہ، کفارات یا رد مظالم، یہ کسی اگر فقیر کو ملیں یا مستحب صدقے کے طور پر حاصل کیا ہو، یا اس نے کوئی مال جو ہے وہ مستحب صدقے کے طور پر حاصل کیا ہو، اگر وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، یا جو مال اسے دیا گیا ہو اس سے نفع کمایا ہو، یا مثلا اسے جو مال دیا گیا ہے اس نے
اس سے اور زیادہ نفع کمایا، جتنا مال تھا اس سے اور زیادہ اس نے نفع کمایا. مثلا جیسے کہ مثال دی ہے انہوں نے کہ اس نے ایک ایسے درخت سے جو اس سے دیا گیا ہو پھل حاصل کیا ہو اور وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کا خمس دے. یعنی واجب صدقہ ملے، کفارات ملیں، رد مظالم ملیں، مستحب صدقہ ملے، یا ان ساری چیزوں میں سے جو مال ملے ان میں سے اس نے نفع کمایا، تو اس نفع پر ان ساری چیزوں پر ملا کر اگر وہ سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائیں تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کا خمس دے. اب یہاں پر احتیاط واجب جو بریکٹ میں دیا ہے اس کی ہم نے پچھلے درس میں کچھ وضاحت کی تھی، لہذا اسے دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری صورت آ جائیے، لیکن جو مال اس سے بطور خمس یا زکوٰۃ مستحق کے عنوان سے دیا گیا ہو، ضروری نہیں کہ اس کا خمس دے. اب یہاں پر پہلے جو بیان کیا گیا تھا وہ فقیر کو صدقہ، کفارات، رد مظالم، مستحب صدقے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پر جو خمس واجب ہے، جو زکوٰۃ واجب ہے اور جسے دیا جا رہا ہے اس کو مستحق سمجھ کے دیا جا رہا ہے کہ یہ ان خمس کا، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اسے دیا جا رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کا خمس دے. اس کے لیے زکوٰۃ پر یا خمس پر خمس دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی منفعت سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو اس کا خمس دے. مثلا اسے اتنا خمس ملا، اسے اتنی زکوٰۃ ملی کہ اس نے سال بھر خرچہ کیا، اس کے بعد بھی اس کے پاس پیسے بچ گئے، مال بچ گیا، تو اس صورت میں بچے ہوئے مال سے جو کہ خمس سے بچا ہے یا زکوٰۃ سے بچا ہے، اس مال پر خمس دینا واجب ہے. اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1730. سب سے پہلے ہم متن کو پڑھ لیتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی رقم سے کوئی چیز خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، یعنی بیچنے والے سے کہے کہ میں یہ چیز اس رقم سے خرید رہا ہوں، یعنی اس رقم سے خرید رہا ہوں جس کا خمس دیا ہوا نہیں ہے. اگر بیچنے والا شیعہ اثنا عشری ہو تو ظاہر ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ درست ہے اور خمس کا تعلق اس چیز سے ہو جاتا ہے جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے، اور اس معاملے میں حاکم شرع کی اجازت اور دستخط کی ضرورت نہیں ہے. اس مسئلے میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس رقم ہے اور وہ دوسرے شخص سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے. اب جو اس کے پاس رقم موجود ہے اس پر خمس دیا ہوا نہیں ہے، اور وہ سامنے والے کو بتاتا ہے کہ میں ان پیسوں سے تم سے یہ چیز خرید رہا ہوں، مگر اس رقم پر خمس ادا کیا ہوا نہیں ہے. اب سامنے والا جو ہے وہ بھی اہل تشیع یعنی شیعہ اثنا عشری ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس چیز پر خمس دیا ہوا نہیں ہے کیا اس کا معاملہ درست ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کل مال کے متعلق معاملہ بالکل درست ہے، یعنی وہ معاملہ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملہ تو درست ہو گیا، اب خمس کس کے ذمہ ہوگا؟ آیا اس کے ذمہ ہوگا کہ جو چیز جس کے پاس رقم اب چلی گئی، یا اس کے پاس ہوگا جس کے پاس رقم کے بدلے میں وہ چیز گئی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ خمس کا تعلق اس
چیز سے ہو جاتا ہے جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے، کیونکہ رقم پر خمس تھا، اب اس رقم کے بدلے میں آ گئی وہ چیز، پہلے اس رقم پر خمس تھا، اب جیسے ہی اس کے بدلے میں یہ چیز آ گئی تو خمس خود بخود رقم سے منتقل ہو کے اس چیز کی طرف چلا گیا، اور ان کا معاملہ بالکل درست ہے، اور اس معاملے میں حاکم شرع کی اجازت اور دستخط کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر کوئی کہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ معاملہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے مجتہد سے، کسی مفتی سے اجازت یا دستخط لینا پڑے گا، پھر آپ معاملہ کر سکتے ہیں، تو نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں اس معاملہ کرنے کے لیے نہ حاکم شرع کی ضرورت ہے، نہ حاکم شرع کے کسی دستخط کی ضرورت ہے، بلکہ ان کا معاملہ درست ہے، اور خمس اسی پر ہوگا جس کی رقم پر واجب تھا، البتہ فرق یہ ہوگا کہ پہلے رقم پر واجب تھا، اب خمس اس چیز پر واجب ہو جائے گا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1731۔ یہ مسئلہ بھی 1730 کے ساتھ ملتا جلتا ہے، البتہ اس میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ متن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت اس رقم سے ادا کرے جس کا خمس نہ دیا ہو، تو جو معاملہ اس نے کیا ہے وہ صحیح ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے معاملہ طے کر دیا کہ یہ چیز مجھے خریدنی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں رقم دوں گا، بعد میں اس رقم سے اس کی قیمت ادا کی کہ جس کا خمس دیا ہوا نہیں ہے۔ سب سے پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ جو اس نے کیا ہے وہ درست ہے کہ نہیں، وہ معاملہ اس کا صحیح ہے یا نہیں؟ تو معاملہ صحیح ہے، اس کا معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ شرعی اعتبار سے ان کا معاملہ صحیح ہے، اس کی چیز اس کی ملکیت ہو گئی، اور رقم جو ہے وہ جس نے چیز دی اس کی رقم ملکیت ہو گئی، معاملہ صحیح ہے۔ اور جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی ہے اس کے خمس کے لیے وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہے۔ اب یہاں پر اس نے خمس دیا نہیں، جو رقم اس نے دی اس پر خمس دیا نہیں تھا، جو چیز اس کے بدلے میں لی ہے اس نے، جیسے کہ مسئلہ نمبر 30 میں ہم نے بتایا تھا کہ خمس کا تعلق اس چیز سے ہو جائے گا، اب اس نے رقم پہ پہلے ہی خمس نہیں دیا ہوا تھا، جو چیز اسے ملی ہے اس پر بھی خمس وہ ادا نہیں کرتا، تو خمس جو کہ اس پر پہلے واجب تھا اس رقم پر، وہ ان مستحقین کا مقروض ہوگا جو کہ خمس کے حقدار ہیں، یعنی جو افراد جن کو خمس دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس نے ان کا حق تھا اور اس نے حق نہیں دیا تو وہ ان کا مقروض رہے گا۔ مسئلہ نمبر 1732۔ اگر کوئی شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، تو اس کا خمس بیچنے والے کی ذمہ داری ہے اور خریدار کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شیعہ اثنا عشری مسلمان ہو اور ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، مثلا ایسی کوئی چیز خرید لی جس کا خمس نہیں دیا گیا، یا ایسی کوئی مال ایسا لے لیا جس کا خمس دیا ہوا نہیں ہے، تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہے خمس، خریدار کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی انہی سے ملتا جلتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ